بات ہماری حدیث جبرائیل میں کہاں تک پہنچی تھی، اس کو شروع کرنے کے لیے ہم پھر سے آپ کو یاد دلاتے ہیں حدیث جبرائیل شروع میں کیا ہے. ہاں اتنی مرتبہ یاد دلائیں گے کہ آپ کی یاد ہو جانی چاہیے اچھی طرح سے. ابھی میں بار بار اس کو اس لیے نہیں پیش کر رہا ہوں کہ جو شروع کی حدیث کے الفاظ ہیں یہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نہیں ہیں. تو آپ اسے اردو میں بھی یاد رکھیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہوتا ہے، لیکن جہاں سے شروع ہوتی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی گفتگو اور جبرائیل کی گفتگو، یہ یہاں سے آپ کو انہیں الفاظ میں یاد رکھنا چاہیے، اس کا خیال رکھنا چاہیے. تو میں آپ سے یہ بتایا تھا کہ صحیح مسلم کی روایت میں یہ ہے کہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، اور صحیح بخاری اور صحیح مسلم دونوں میں ہے کہ روایت کرنے والے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اور روایت کر کے کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ، ابو ہریرہ کی روایت میں یہ کہ ذرا اونچی جگہ پہ بیٹھے ہوئے تھے ہمارے درمیان، اور عمر بن خطاب کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے. اتنے میں ایک آدمی ہمارے سامنے آیا جس کے بارے میں وہ کہتے ہیں کہ اصطلع علینا رجل، کہ اچانک ہمارے درمیان ایک آدمی نظر آ گیا، طلوع ہو گیا. وہ آدمی کپڑا اس کا انتہائی سفید تھا، شدید بیاض الثیاب، کپڑا انتہائی سفید، و شدید سواد الشعر، اور سر کے بال انتہائی کالے تھے. یہ آدمی داخل ہوا، بعض روایتوں میں یہ بیان ہے کہ جب داخل ہوا تو بڑی دور سے سلام کیا، اور سلام کرنے کے بعد اندر آ کر کے لوگوں کی گردنیں پھلانتے ہوئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب حتیٰ دنا میں مسعود کا اس میں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اتنا قریب ہو گیا کہ فَأَسْنَدَ رُكْبَتَيْهِ إِلَى رُكْبَتَيْهِ، اپنے دونوں گھٹنوں کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گھٹنوں سے بالکل ملا دیا کر کے، وَوَضَعَ كَفَّيْهِ عَلَى فَخِذَيْهِ، اور اپنی دونوں ہتھیلیاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ران پہ رکھ دیا. اس کے بعد اتنی قریب ہونے کے بعد سوال کرنا شروع کیا. تو پہلا سوال کیا الاسلام، یہ یہاں سے عربی کو ذہن میں رکھیے گا. جبرائیل علیہ السلام نے کیا سوال کیا؟ یہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کی ترتیب ہے جو صحیح بخاری میں ہے کہ پہلے سوال کیا مل اسلام، اسلام کیا ہے؟ جواب دیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تشہد، یا شہادت دونوں ایک ہی معنی میں ہوتا ہے، ان تشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ وتقیم الصلاۃ وتؤتی الزکاۃ وتصوم رمضان وتحج البیت ان استطعت الیہ سبیلا. یعنی اسلام یہ ہے کہ تم اس بات کی گواہی دو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سوا کوئی معبود حق نہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اور نماز قائم کرو، زکوٰۃ دو، روزہ رکھو، اور اگر طاقت ہو تو بیت اللہ کا حج کرو. یہ 5 چیزیں جسے ہم اسلام کے ارکان کے نام سے جانتے ہیں، یہی اسلام کے ارکان اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کے جواب میں بیان فرمایا. جب یہ جواب دیا تو جبرائیل علیہ السلام نے کہا، جو کہ انسانی شکل میں تھے، کہا کہ صدقت، آپ نے بالکل صحیح جواب دیا ہے. اور صحابہ کو تعجب ہوا اس وقت. عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ فعجبنا له كيف يسأله ويصدقه، ہم نے تعجب کیا کہ یہ کیسے سوال کر رہے ہیں اور تصدیق بھی کر رہے ہیں کہ آپ کا جواب بالکل صحیح ہے. اس کے بعد یہ ہوا دوسرا سوال کیا مل ایمان، ایمان کیا ہے؟ اسی ایمان کا جواب پچھلے ہفتے آپ کے سامنے چل رہا تھا کہ ایمان کیا ہے. اس ایمان کے سوال کے جواب میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان کے ارکان بیان کیے. ان تؤمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ واليوم الآخر، یا بالیوم الآخر بعض روایتوں میں، وبالقدر
ارکان کے شرح سے پہلے ایمان کی شرح پچھلے ہفتے آپ کے سامنے چل رہی تھی، اور یہ بتایا تھا میں نے آپ کو کہ ایمان کی اصل معنی تصدیق ہے، اور جب شریعت میں یہ بات کہی جاتی ہے ایمان کی تو اس میں 3 چیزیں ہونی چاہیے۔ ایک تو دل سے تصدیق، التصدیق بالجنان، دوسرے ہے الاقرار باللسان یعنی زبان سے اقرار، اور تیسرا ہے العمل بالارکان یعنی عمل، جو بھی احکام ہے اس پر عمل کرنا۔ تو 3 چیزیں، دل سے تصدیق، زبان سے اقرار اور عمل کا نام، اس کے مجموعے کا نام ایمان ہے۔ یہی اہل سنت والجماعت کی بات رہی، ایمان کی یہی تعریف وہ لوگ کرتے تھے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے عمل کو ایمان سے خارج جن لوگوں نے بھی کیا ہے، اس کو یہ ثابت کرنے کے لیے کہ یہ بعد کا طریقہ رہا، صحابہ اور تابعین کے دور میں یہ چیزیں نہیں رہی، بڑی تفصیل سے احادیث پیش کی ہیں جن میں بعض اعمال پر ایمان کا لفظ استعمال کیا۔ اس کے اوپر بعض اعمال میں عمل ہے لیکن کیا لفظ استعمال کیا گیا ہے؟ ایمان کا لفظ استعمال کیا گیا ہے۔ تو اس کو بڑی تفصیل سے انہوں نے صحیح بخاری میں پیش کیا ہے، کتاب الایمان میں، پوری ان کی کتاب الایمان اسی پر ہے۔ جتنے بھی ایمان کے باب میں، ایمان کے مسئلے میں غلط عقیدے تھے، ان سارے غلط عقیدوں پر رد کیا ہے کس نے؟ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح بخاری میں کتاب الایمان۔ تو اسی سلسلے کی ایک کڑی میں آپ کے سامنے ابھی پیش کر رہا ہوں کہ یہ جو رد کرنے کی بات ہے کہ ایسی آیتیں یا احادیث جس میں بعض اعمال پر ایمان کا لفظ بولا گیا ہے، کیوں ہم عمل کو ایمان میں داخل مانتے ہیں، اس کی جو بحث ہوتی ہے، سوال جو آتا ہے، اسی کے بارے میں بات آپ کے سامنے تھوڑی سی ہم رکھیں گے۔ قرآن کی ایک بڑی مشہور آیت ہے، وہ لوگ جو پہلے مدینے میں قبلہ بدلے جانے سے پہلے وفات پا گئے تھے، اور وہ مدینے میں نماز پڑھتے تھے کس کی طرف؟ بیت المقدس کی طرف رخ کر کے، چہرہ کر کے، ان کے بارے میں صحابہ بڑا پریشان تھے کہ ان کی نماز کا کیا ہوگا۔ پہلے جو پڑھے تھے، میں تھوڑی سی تفصیل پہلے آپ کے سامنے یہ بیان کرتا ہوں تو اصل جو مسئلہ سمجھانا ہے وہ آپ سمجھنے میں آسان ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب مکے میں تھے تو آپ خانہ کعبہ کے پاس اس طریقے سے کھڑے ہو کر کے نماز پڑھتے تھے کہ آپ کا چہرہ بیت اللہ کی طرف بھی ہوتا تھا اور بیت المقدس کی طرف بھی ہو جاتا تھا، اور یہ مکے میں ممکن ہے۔ آپ مکے میں آپ اس ڈائریکشن میں کھڑے ہو سکتے ہیں کہ آپ کا چہرہ دونوں طرف ہو جائے۔ مدینہ آنے کے بعد یہ ممکن نہیں رہا، تو آپ چہرہ صرف بیت المقدس کی طرف کر کے نماز پڑھتے تھے اور بیت اللہ الحرام کی طرف نہیں کر پاتے تھے، لیکن آپ کی خواہش یہی تھی کہ آپ کا قبلہ کیا بنایا ہے؟ بیت اللہ الحرام کو بنایا ہے۔ ایک 16-17 مہینے آپ ایسے ہی نماز پڑھتے رہے، اس کے بعد یہ حکم آیا قرآن میں کہ آپ کا قبلہ بدل دیا گیا ہے، بیت اللہ کی طرف آپ کو نماز پڑھیں۔ اس سلسلے میں جو اس زمانے کے یہود تھے اور ان کے ساتھ منافقین ملے ہوئے تھے، ان پہ ایک موقع آتا ہے مسلمانوں کو پریشان کرنے کے لیے، ان کے دلوں میں شبہ ڈالنا ہے۔ تو وہ شبہ ڈالنے کی باتیں آج کی نہیں ہے، بلکہ یہ پہلے سے بھی نہیں ہے، اس طرح کی باتیں شبہ ڈالنا، آ کر کے خامخواہ شبہ ڈالتے ہیں۔ تو انہوں نے آ کر کے شبہ جو ڈالا وہ یہ ڈالا کہ اگر یہ قبلہ صحیح ہے بیت اللہ الحرام جو اب کر دیا گیا ہے، تو اس کا مطلب یہ نکلتا ہے کہ جو پہلے قبلہ تھا وہ نمازیں ہماری سب پہ کا سب باطل، اس کا کوئی اجر و ثواب نہیں۔ چلو جو لوگ ابھی زندہ ہیں ان کا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، اب ادھر کی نماز پڑھ کے نیکیاں کما لیں گے، لیکن جو مر گئے اور ہمیشہ ادھر ہی رک کر کے نماز پڑھتے رہے، ان کی نیکیوں کا کیا ہوا؟ ان کی ساری نمازیں تو باطل ہو گئی۔ ایک طرح کا یہ شبہ آ کر کے لوگوں کے ذہن میں پیش کر کے لوگوں کے سامنے ان کے ذہن میں یہ شبہ بیٹھانے کی کوشش کر رہے تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی، اصل یہی آیت
آج کے اس موضوع کا کہ عمل بھی ایمان میں داخل ہے، اس کا حصہ ہے۔ دیکھیے وما كان الله یہ قرآن کی آیت ہے۔ وما كان الله ليضيع إيمانكم وما كان الله ليضيع إيمانكم وما كان الله ليضيع إيمانكم۔ اس کا معنی اردو میں ہوا کہ اللہ تمہارے ایمان کو ضائع نہیں کرے گا، اللہ تمہارے ایمان کو ضائع نہیں کرے گا۔ اس کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تفسیر اور صحابہ کی جو تفسیر ہے وہ یہی ہے کہ ایمان سے مراد یہاں پر صلاۃ ہے۔ اللہ تعالیٰ تمہاری وہ نماز ضائع نہیں کرے گا جو تم بیت المقدس کی طرف رخ کر کے پڑھتے تھے، اور تمہاری نماز مقبول ہے، اس کا تمہیں اجر و ثواب ملے گا۔ اسی کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی، اس لیے میں نے تمہید بانے دیا۔ تو یہاں کیا کہا گیا ہے؟ ایمان۔ ایمان کا لفظ کس کے لیے استعمال کیا گیا ہے؟ صلاۃ کے لیے، نماز کے لیے۔ تو بعض عمل پر کون سا لفظ استعمال کیا گیا ہے؟ ایمان کا لفظ استعمال کیا گیا۔ عمل کے لیے لفظ کیا استعمال کیا گیا ہے؟ ایمان کا استعمال کیا گیا۔ اسی سے یہ بات کہی جاتی ہے کہ عمل یہ ایمان کا حصہ ہے۔ اسی کو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے خاص طریقے سے بڑی تفصیل سے بیان کیا۔ اسی پہ ایک بات میں نے پیش کیا، ایسی اور بھی کئی احادیث ہیں۔ ایمان کے بارے میں پوچھا گیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے، تو آپ نے جو ایمان کی تفصیل بیان کی اس میں عمل آیا۔ میں آپ کو صرف ایک حدیث یاد دلاؤں گا، یہ قرآن کی آیت تھی، ایک حدیث یاد دلاؤں گا دلیل کے طور پر۔ یہ حدیث ہم بار بار سنتے رہتے ہیں، الایمان بضع وستون شعبہ، کہ ایمان کی 60 سے کچھ زیادہ یا 70 سے زیادہ برانچز ہیں، شاخیں۔ حدیث بہت مشہور ہے، بار بار سنتے رہتے ہیں۔ تو سب سے اونچی شاخ، سب سے اونچی برانچ اس کی کلمۃ لا الہ الا اللہ، اور سب سے نیچی شاخ، نیچی برانچ اماطۃ الاذى عن الطریق، راستے سے تکلیف کی چیزوں کو دور کرنا۔ پھر کہا والحیاء شعبۃ من الایمان، حیا ایمان کے ایک برانچ ہے۔ تو راستے سے کوئی تکلیف والی چیز اگر آدمی ہٹاتا ہے، یہ عمل ہے، اور عمل کو کیا کہا گیا ہے؟ ایمان کی ایک برانچ کہا گیا ہے۔ تو جو بھی ایمان کی برانچز بیان کی گئی ہیں 60 یا 70 سے زیادہ، اس میں بہت ساری چیزیں کس سے تعلق رکھتی ہیں؟ عمل سے تعلق رکھتی ہیں۔ یہ عمل ایمان کی برانچز، جو عمل ایمان میں داخل ہے اس کو ثابت کرنے کے لیے احادیث بہت ساری پیش کی جاتی ہیں، بہت ساری پیش کی جاتی ہیں۔ ایک حدیث بھی ہمارے ذہن میں ہے تو یہ کافی ہے۔ تو جب اہل سنت والجماعت یہ کہتے ہیں کہ عمل یہ ایمان کا حصہ ہے، تو انہی احادیث اور آیات کی وجہ سے یہ بات ہے اور اس کو اس میں شامل کرتے ہیں۔ لیکن یہ بات بھی ذہن میں رہنا چاہیے کہ اگر تصدیق نہیں ہے تو منافق ہے، اقرار نہیں ہے تو کافر ہے، لیکن عمل نہیں ہے تو مومن رہتا ہے، لیکن کامل درجے کا مومن نہیں مانا جاتا، ایمان سے اسے خارج نہیں کیا جاتا۔ عمل نہ ہونے کی وجہ سے ایمان سے خارج نہیں کیا جاتا، ایمان سے الگ نہیں کیا جاتا۔ یہ اہل سنت والجماعت کی پہچان ہے۔ یہ بات اگر آپ کے ذہن میں اچھی طرح سے آ گئی ہے تو دوسرا مسئلہ جس کی طرف تھوڑا سا اشارہ کیا گیا تھا ایمان کے تعلق سے، وہ ایمان کی کمی اور زیادتی کا بیان ہے۔ کس کا؟ ایمان کی کمی اور زیادتی کا بیان ہے کہ ایمان میں کمی بھی ہوتی ہے اور ایمان میں زیادتی بھی ہوتی ہے۔ تو ایمان کی کمی اور زیادتی کا مسئلہ ایسا ہے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ ایمان کی
تعریف میں اس کو شامل کر دیا ہے اور یہ کہا ہے کہ ایمان قول اور عمل دونوں کا نام ہے اور یہ کم بھی ہوتا ہے اور زیادہ بھی ہوتا ہے. میں وہ آپ کے سامنے پیش کروں گا. پہلے ایمان میں کمی اور زیادتی کا مسئلہ. پھر ایک دوسرا مسئلہ بھی اگر اسلام اور ایمان کے فرق کے تعلق سے تو یہ باتیں آپ کے ذہن میں آ جائے. پھر ہم ایمان باللہ اور اس کے بعد کی چیزوں کی طرف آئیں گے. لیکن ایمان کی تھوڑی سی شرح آپ کے سامنے آ جائے تو اس کے بعد ایمان. ایک بڑا اہم مسئلہ یہ ہے کہ ایمان میں کمی اور زیادتی ہوتی ہے. ایمان میں کمی اور زیادتی ہوتی ہے. یہ بڑا اہم مسئلہ ہے کہ ایمان میں کمی اور زیادتی ہوتی ہے. اس سلسلے میں بھی سلف کا عقیدہ یہی رہا ہے. کہتے ہیں الایمان یزید و ینقص. یہ عربی میں لفظ اس کا معنی ہوتا ہے ایمان میں زیادتی ہوتی ہے اور ایمان میں کمی ہوتی ہے. ایمان میں زیادتی ہوتی ہے اور ایمان میں کمی ہوتی ہے. ایمان میں زیادتی ہوتی ہے اور ایمان میں کمی بھی ہوتی ہے. دونوں چیزیں ہوتی ہیں. دوسرا اس سلسلے میں مسئلہ ہے کہ یہ دوسرا قول ہے. یہ قول امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی طرف اس کی نسبت کی جاتی ہے. وہ یہ ہے الایمان یزید ولا ینقص. یعنی ایمان زیادہ تو ہوتا ہے لیکن کم نہیں. ایمان زیادہ ہوگا, ایمان میں زیادتی ہو سکتی ہے لیکن ایمان میں کمی نہیں ہونا چاہیے. ایمان کم نہیں ہو سکتا. یہ دوسرا ایک بیان ہے. امام مالک کی طرف اس کی نسبت کی جاتی ہے. اور تیسرا مرجئہ کا اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی طرف اس کی نسبت کی جاتی ہے. وہ یہ ہے کہ الایمان لا یزید ولا ینقص. ایمان نہ زیادہ ہوتا ہے اور نہ کم ہوتا ہے. ایمان میں کمی زیادتی نہیں ہوتی. آپ کو یاد رکھنے کے لیے بہت آسان ہے, کوئی پریشانی اس میں یاد رکھنے بھی نہیں ہوتی ہے. ایمان میں کمی زیادتی ہوتی ہے. سلف کا یہ عقیدہ ہے. صحابہ کا تابعین کا مرجع یہ کہا جاتا ہے جیسا کہ بس کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ صحابہ اور تابعین کا اس پر اتفاق رہا ہے کہ عمل ایمان کا حصہ ہے اور اس میں کمی اور زیادتی ہوتی ہے. بعد میں یہ چیزیں پیدا ہوئی کہ ایمان میں کمی یعنی زیادتی ہوتی ہے لیکن کمی نہیں ہوتی ہے. ایمان میں کمی زیادتی نہیں ہوتی ہے. یہ بعد میں چیزیں اس سے شبہات جو انہوں نے اسی بات میں سنی تھی. ایمان میں ایمان بڑھتا ہے, عقیدے میں یہ مسئلہ نہیں ہوتا. عقیدے میں بھی مسئلہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ عقیدہ بڑھتا ہے. عقیدہ جی اصل میں عقیدہ اچھی چیز کا نام ہے. جو چیز آپ کے دل میں بیٹھ جائے اچھی طرح سے اسی کو عقیدہ کہتے ہیں. عقیدہ کے اصل معنی یہی ہوتی ہے کہ اچھی طرح سے گانٹھ لگاتے ہیں, اس کو عقیدہ کہتے ہیں. تو بہت اچھی طرح سے وہ چیز آپ کے دل اور دماغ میں بیٹھ جانا چاہیے. اسی کو کیا کہا جاتا ہے, عقیدہ کہا جاتا ہے. تو یہ ایمان کی وجہ بھی عقیدے کا ایک حصہ ہے. یعنی یہ بھی آپ کے دل دماغ میں اچھی طرح سے بات بیٹھی رہنی چاہیے. ایک عقیدے کی ایک بات یہ ہے کہ ایمان میں کمی اور زیادتی ہوتی ہے. یعنی ہمارے دل میں بھی یہ بات, ہمارا ایمان یہ رہنا چاہیے کہ ایمان میں کمی اور زیادتی ہوتی ہے. اور اس کا فائدہ کیا ہے اس عقیدے کا, انشاءاللہ بعد میں آئے گا. لیکن پہلے میں چاہ رہا ہوں کہ یہ مسئلہ آپ کو سمجھا دوں کہ ایمان میں کمی اور زیادتی ہوتی ہے. یہ سلف کا عقیدہ رہا. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی طرف یہ بات نسبت کی جاتی ہے کہ وہ کہتے ہیں ایمان میں زیادتی تو ہوتی ہے لیکن کمی نہیں ہوتی ہے. ایک اور قول جس کی نسبت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی طرف کی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ ایمان میں کمی اور زیادتی نہیں. ایمان ایک ٹھوس چیز ہے, اس میں کمی زیادتی کا کوئی سوال نہیں ہوتا ہے. میں پہلے آپ کے سامنے جو شرح کروں گا وہ تیسرے کی شرح کروں گا. کون سی؟
ایمان میں کمی اور زیادتی نہیں ہوتی ہے. بعد میں انشاءاللہ پہلے کی شرح آپ کے سامنے آئے گی کہ کمی زیادتی ہوتی ہے. امام مالک کے بارے میں یہ بات ذکر کی جاتی ہے، لیکن واقعی معنی میں امام مالک کے یہ قول ہے نہیں نہیں کرتے، لیکن ان کی طرف اس کی نسبت ہے، اس لیے میں نے یہ لفظ استعمال کیا، ان کی طرف یہ نسبت کی جاتی ہے. تو میں نے کہا آپ کو پہلے ہم تیسرے کی شرح کریں گے. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ان کی طرف نسبت کی جاتی ہے اس بات کی. ویسے احناف اسی بات کے قائل ہیں، ابھی اس وقت بھی احناف اسی بات کے قائل ہیں کہ ایمان میں کمی زیادتی نہیں ہوتی، لیکن اس بات کو یہ مانتے ہیں کہ مومنین کے درجات اونچے نیچے ہوتے ہیں. یعنی ان کے یہاں یہ دو چیزیں الگ الگ ہیں، ان کو ذہن میں بیٹھائیے گا. وہ یہ نہیں مانتے مرجیہ کے درجے کے سب برابر ہیں. عمل کے لحاظ سے اہل ایمان کے درجے بھی مختلف ہوتے ہیں. ایک آدمی متقی ہے، اونچے درجے کا ہے، اور دوسرا آدمی اس سے نیچے درجے کا ہے. یہ مانتے ہیں اس کو. عمل کے لحاظ سے لوگوں میں تفریق ہوتی ہے، لوگوں کے درجے بلند ہوتے ہیں، نیچے ہوتے ہیں، وہ یہ مانتے ہیں. لیکن چونکہ عمل ان کے یہاں ایمان کا حصہ نہیں ہے، اس لیے عمل کی زیادتی اور کمی سے ایمان میں کمی زیادتی کا مسئلہ ان کے یہاں نہیں ہے. پھر سے کہوں، کبھی بھی احناف ان کے یہاں مسئلہ یہ ہے کہ عمل یہ ایمان کا حصہ نہیں ہے. عمل الگ ہے، ایمان الگ ہے. عمل کو ایمان کے ساتھ نہیں جوڑتے، اسی لیے وہ یہ کہتے ہیں کہ کمی بیشی جو بھی ہوتی ہے مومنین میں، وہ کس میں ہوتی ہے؟ عمل میں ہوتی ہے. وہ تو عمل میں کمی بیشی کو وہ بھی مانتے ہیں. سارے مومنین ایک ہی درجے کے نہیں ہیں، وہ اس بات کو مانتے ہیں، لیکن یہ کمی بیشی کس کے لحاظ سے مانتے ہیں؟ عمل کے لحاظ سے. ایک آدمی جو 5 وقت کی نماز پڑھتا ہے، دوسرا آدمی نہیں پڑھتا، دونوں برابر نہیں ہیں. لیکن یہ فرق کس میں آیا ہے؟ عمل میں آیا ہے. عمل ایمان کا حصہ نہیں ہے، تو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ ایمان میں کمی زیادہ ہے. دوسرے لوگ چونکہ عمل صلاۃ کو ایمان کا حصہ مانتے ہیں، تو جو آدمی کثرت سے نماز پڑھتا ہے، نوافل کا اہتمام کرتا ہے، اس کا ایمان زیادہ ہوا اس کے مقابلے میں جو نماز نہیں. تو پہلی بات یہ ذہن میں رکھیے کہ یہ احناف جو یہ بات کہتے ہیں کہ ایمان میں کمی زیادتی نہیں ہوتی، تو عمل میں کمی زیادتی کو وہ مانتے ہیں، اور لیکن عمل کو ایمان کا حصہ نہیں مانتے، جس کی وجہ سے وہ ایمان میں کمی زیادتی کو نہیں مانتے. ایمان ان کے یہاں کیا ہے؟ دل میں جو تصدیق ہے وہی ایمان ہے، وہی ایمان ہے. اور دل کی تصدیق یہ کم ہو جائے تو کہتے ہیں وہ تو شک ہو گیا، پھر ایمان کہاں رہے گا؟ اگر تصدیق میں کمی آ جاتی ہے تو پھر کہتے ہیں ایمان ہو ہی نہیں سکتا. اس لیے ایمان ان کے یہاں ایک جامع چیز، ایسی چیز ہے جو بالکل ایک جگہ پر ٹھہری ہوئی ہے، اس میں کمی زیادتی کا آپ تصور نہیں کر سکتے. اس کی کمی زیادتی تو یہ کفر ہے. اسلام ایمان سے وہ خارج کر دے گی اس کو، اس لیے کہ وہ ایمان کس کو مانتے ہیں؟ صرف تصدیق کو. کون سے حنفی؟ آپ کے کون سے حنفی ویسے؟ سارے جتنے بھی رہنا ان کے جو تبلیغ لوگ جو رہتے ہیں، ان کے جو جلسے رہتے ہیں، اس میں بولتے رہتے ہیں کہ ایمان بڑھتا رہتا ہے، گھٹتا ہے، اس لیے تو بات کرتے ہیں. جو بھی یہ بات کہتے رہتے ہیں اس میں وہ ان کا یہی رہتا ہے، ان کا مسئلہ اس میں یہی رہتا ہے کہ وہ عمل کے لحاظ سے کمی زیادتی مانتے. بھائی میں سمجھا رہا ہوں، جب بھی احناف کی یہاں یہ بات آتی ہے تو یہ مرجیہ کی طرف سے نہیں کہتے. مرجیہ کی یہاں سے تو کوئی کمی زیادتی نہیں، کوئی فرق ہی نہیں ہے. یہ اس بات کو مانتے ہیں کہ عمل کے لحاظ سے کمی زیادتی ہوتی ہے، لیکن عمل ان کے یہاں ایمان کا حصہ نہیں ہے. تو عمل کی کمی اور زیادتی ایمان کی کمی زیادتی نہیں مانی جائے گی. یہ اس بات کو مانتے ہیں کہ عمل میں کمی زیادتی ہوتی ہے، لیکن تصدیق جس کا نام ہے کہتے ہیں اس میں کمی زیادتی نہیں ہو سکتی. یہ ان کا کہنا ہے عقیدے کے لحاظ سے. ویسے جہاں تک مسئلہ زبان کا ہے
کہ خود ان کی اپنی کتابوں میں موجود نہیں ہوتی ہیں، ان کے اپنے عقائد کے خلاف ہوا ہے، لیکن وہ زبان سے یہ بات کہتے ہیں، ان کے یہ چیز پائی جاتی ہے، لوگوں میں یہ چیز پائی جاتی ہے، لوگ مانتے ہیں اس چیز، لیکن ان کی جو عقیدے کی کتابیں ہوتی ہیں اس میں وہ چیز نہیں پائی۔ پھر اسی ساتھ جب عمل ان کے نزدیک کم ہوتا ہے عمل، تو اسے کیسے وہ یہ تصور کرتے ہیں مسلمان مانتے ہیں کہ ان کے یہاں کیا ہے؟ وہ مومن ہے، کوئی اس میں فرق نہیں ہے، وہ مومن ہے، لیکن مومن کے بھی درجے ہیں، اس کا درجہ کم ہے اس مومن کے مقابلے میں جو عمل زیادہ کرتا ہے، تو اس کے درجے میں یہ لوگ فرق کرتے ہیں۔ مرجیہ کی طرف سے نہیں ہوتا، اس سے پہلے میں نے آپ کو اس سے پہلے تو سمجھایا تھا آپ کو، مرجیہ جو ایک گمراہ فرقہ ہے ان کے یہاں یہ ہے کہ سب برابر، چاہے وہ عمل کچھ بھی کرتا ہو نہ کرتا ہو، سب کیا ہے، ان کے یہاں عمل کے لحاظ سے فرق کرتے ہیں، لیکن ایمان میں کمی اور زیادتی کو نہیں مانتے، کیونکہ یہ عمل کی کمی اور زیادتی ہے، ایمان کی کمی زیادتی نہیں ہے۔ مرجیہ صرف اس کو مانتے ہیں، تصدیق کو تصدیق اور اقرار، اقرار تو ضروری ہے، اقرار کے بغیر مومن، تصدیق کو تو ہمیں معلوم نہیں ہوتا ہے، تو معلوم ہونے کے لیے کہ یہ مومن ہے، اقرار ضروری ہے، تو اقرار اور تصدیق یہ سارے لوگ مانتے ہیں، یہ جتنے بھی یہ مرجیہ ہیں یا جن کی معتزلہ ہے، خوارج جتنے ہیں، سب لوگ مانتے ہیں اس بات کو، اور سلف بھی مانتے ہیں اس چیز کو، اقرار کو سب مانتے ہیں، اقرار کے بغیر تو کوئی مومن نہیں ہو سکتا، یہ بات مجھے نہیں مانتے، یعنی ان کے یہاں تک ہے معاملہ کہ آپ نے زبان سے کلمہ لا الہ الا اللہ کہہ دیا، دل میں تصدیق ہے، اس کے بعد آپ کچھ بھی عمل مت کیجیے اور ساری برائیاں کرتے رہیے، پھر بھی آپ سیدھے کہاں جائیں گے؟ جنت۔ کوئی فرق نہیں، میرا سوال تو ان کے یہاں پچھلے ہفتے بات آ چکی تھی سب، اسی لیے ہم اس کو یہ پچھلے ہفتے میں بیان کیا تھا کہ ان کے یہاں سیدھے وہ جنت میں جائے گا، کوئی فرق ہی نہیں کرتے وہ مرجیہ، لیکن احناف کے ایسا نہیں ہے، احناف کے ایسا ہے کہ اگر گناہ کرتا ہے تو کہاں جا سکتا ہے؟ جہنم میں جا سکتا ہے۔ مومنین کے درجے میں فرق ہے اس کے عمل کے لحاظ سے، اسی لیے جو لوگ ان کو ان کے ساتھ جوڑ دیتے ہیں وہ پوری گہرائی کو نہیں جانتے اس سلسلے میں۔ تو یہ بات پہلی تھی۔ دوسری بات یہ میں آپ نے کہا کہ یہ جو کہتے ہیں کہ ایمان میں کمی زیادتی نہیں ہوتی، یہ کس کے لحاظ سے کہتے ہیں؟ تصدیق کے لحاظ سے کہتے ہیں، اور صحیح بات یہ ہے کہ تصدیق میں بھی کمی زیادتی ہوتی ہے، یعنی صرف عمل کی بات نہیں بلکہ جو دل سے تصدیق ہے اس میں بھی کمی زیادتی ہوتی ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اس کو ثابت کرنے کے لیے ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ پیش کیا۔ وہ واقعہ کیا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام نے جب اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ سوال کیا کہ میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ مردوں کو زندہ کیسے، تو اللہ تعالیٰ نے کہا کیا تمہیں ایمان نہیں؟ قرآن میں اسی میں کیا تمہیں ایمان نہیں ہے؟ انہوں نے کہا کیوں نہیں، ایمان ہے، یعنی تصدیق موجود ہے لیکن میں اس میں اور اضافہ چاہتا ہوں، وَلَٰكِن لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي۔ کہنے کا مطلب کیا ہوا؟ امام بخاری کا ثابت کرتے ہیں کہ تصدیق میں بھی کمی جاتی ہے۔ یہ جو احناف کی سوچ ہے کہ تصدیق میں کمی زیادتی ہو ہی نہیں سکتی، یہ صرف عمل میں کمی زیادتی ہوتی ہے، یہ غلط سوچ ہے، تصدیق میں بھی کمی زیادتی ہوتی ہے۔ اسی لیے جس چیز کو ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے اس پر جو ہمارے دل میں تصدیق ہوتی ہے، صرف سننے کی وجہ سے وہ تصدیق نہیں ہوتی۔ کہا اسی لیے کہا جاتا ہے کہ صحابہ کا جو ایمان تھا وہ بعد میں آنے والوں کا ایمان نہیں ہو سکتا، کہ انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی آنکھوں سے دیکھا، اور آنکھ سے دیکھنے کے بعد جو تصدیق ہوتی ہے وہ بہت اونچے درجے کی ہوتی ہے اس کے مقابلے میں جو صرف سن کر کے ہوتی ہے۔ یہ ابھی چونکہ اسراء اور معراج کا وہ کافی جو ہے بیان چلا ہوگا، تو آپ یہ سنیں گے جو اسراء اور معراج کرایا گیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو، تاکہ یہ اپنی آنکھوں سے دیکھ کر آپ کے دل کی تصدیق یہ اور بھی بڑھ جائے اس کے بعد۔ اب تک صرف سنتے رہے کہ جنت ہے، جہنم ہے، اور ساتواں آسمان میں فرشتے رہتے ہیں، اور ساری جو ہے کیفیت ہم سنتے رہتے ہیں، اللہ کے رسول
رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی سنتے رہے تھے، لیکن سارے انبیاء کے پاس سے گئے، ان کی امامت کرائی، جنت جہنم دیکھا، اپنی آنکھوں سے دیکھ کر آنے کے بعد جو تصدیق کی کیفیت ہوتی ہے وہ اس کے پہلے تھی۔ یہ ایک حقیقت ہے، کہتے امام مقدم کے بارے، یہ ایک حقیقت ہے کہ تصدیق میں بھی کمی زیادہ ہے، کمی بھی ہوتی ہے اور زیادتی بھی ہوتی ہے۔ صحابہ کے ایمان کا یہ حال ہوتا تھا، اس کی مثال صحیح وہ حدیث جس میں یہ ہے کہ ایک مرتبہ ایک صحابی اپنے گھر میں بیٹھ کر کے یہ سوچنے لگے، حنظلہ رضی اللہ عنہ، کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم مجلس میں رہتے ہیں، دین کی باتیں سنتے ہیں، تو ہمارے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے، کوئی عمل نہیں کرتے، وہی تصدیق نہیں کرتا، وہ کیفیت ہماری الگ ہوتی ہے۔ اور جب گھر میں بیوی بچوں کے ساتھ رہتے ہیں تو ہماری کیفیت الگ ہو جاتی ہے۔ انہوں نے سوچا کہیں نفاق تو نہیں آ گیا، یہ نفاق کی بات کیوں کہہ رہے ہو؟ دل کی تصدیق میں فرق پڑتا ہے۔ ابو بکر کے پاس آئے، وہ بھی کہتے ہیں ہم معاملہ ایسے ہی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے تو آپ نے کہا کہ یہی ایمان ہے، یعنی ایمان کا مسئلہ ہی ایسا ہے کہ ایمان کی تصدیق میں کمی بھی ہوتی ہے اور زیادتی بھی ہوتی رہتی ہے، یہ بڑھتا بھی ہے اور گھٹتا بھی ہے، یہ ایمان ہے، یہ نفاق نہیں ہے۔ تو تصدیق میں بھی کمی اور زیادتی ہوتی ہے انسان کے حالات کے لحاظ سے۔ کسی چیز کو انسان اگر اپنی آنکھوں سے دیکھتا ہے تو بات اور ہوتی ہے، اگر اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھتا ہے تو بات اور ہوتی ہے، دونوں میں بڑا فرق ہوتا ہے۔ اور یہ چیز انبیاء کے ساتھ رہے گی۔ انبیاء کرام کا ایمان عام مومن کے مقابلے میں بہت اونچا ہوتا ہے، کیونکہ وہ بہت ساری چیزیں اپنی آنکھ سے دیکھتے ہیں، یا ڈائریکٹ جبرائیل علیہ السلام ان کے پاس لے کر کے آتے ہیں۔ ان کا جو ایمان ہے، جو آدمی صرف اپنی آنکھوں سے دیکھ کے اور اپنی آنکھوں سے دیکھ نہیں رہا، صرف سن رہا ہے اس کے بارے میں، اس کا ایمان نہیں ہوتا۔ جن صحابہ نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے آپ پر وحی آنے کی کیفیت کو، اور آپ کے ہاتھ سے انگلیوں سے پانی نکلنے کو، ان کا ایمان اور ہمارا ایمان کبھی برابر نہیں ہو سکتا، یہ تصدیق کبھی برابر نہیں ہو سکتی، دونوں میں بڑا فرق ہے۔ تو تصدیق میں بھی کمی اور زیادتی ہوتی ہے۔ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ ایمان میں کمی زیادتی ہوتی ہے تو صرف عمل ہی کے لحاظ سے نہیں کہتے، بلکہ تصدیق کے لحاظ سے بھی اس بات کو مانتے ہیں کہ ایمان میں کمی اور زیادتی ہوتی ہے۔ تصدیق کا درجہ بھی اونچا اور اونچا ہوتا ہے۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تصدیق کا درجہ دوسرے تمام صحابہ سے بڑا ہوتا ہے، کیونکہ آپ جن حالات میں آپ کے ساتھ رہے ہیں، دوسرے صحابہ کو وہ موقع نصیب نہیں، ان کا ایمان دوسروں کے مقابلے میں بہت بڑا ہوتا ہے۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ دوسرے صحابہ مومن نہیں، سب مومن ہیں، لیکن ان کی تصدیق دوسروں کے مقابلے میں بڑی ہوئی، عمل بھی بڑا ہے، تصدیق بھی بڑی ہوئی ہے، ان کا اونچا مقام ہے اس کے لحاظ سے۔ پہلی بات ذہن میں رکھیے، جب یہ بات کہی جاتی ہے کہ ایمان میں کمی اور زیادتی ہوتی ہے تو صرف عمل کے لحاظ سے نہیں بلکہ تصدیق کے لحاظ سے بھی ایمان میں کمی زیادتی ہوتی ہے، کسی کا ایمان زیادہ اور کسی کا ایمان کم ہوتا ہے۔ اسی طرح سے کیفیت میں بھی یہ بات ہوتی ہے۔ میں کبھی کبھی مثال پیش کرتا ہوں۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ کبھی ہم کسی چیز کے بارے میں بالکل فیصلہ کر لیتے ہیں کہ ایسا کرنا ہے، طے ہے کہ ہمیں ایسا کرنا ہے، عین وقت پر کوئی چیز ایسی پیش آ جاتی ہے کہ اس کی وجہ سے ہمیں اپنا ارادہ بدلنا پڑتا ہے۔ تو کہتے ہیں اس میں اس کیفیت میں تقدیر پر ہمارا ایمان پڑا، اس پہ یعنی ہماری طرف سے تو ہم نے پوری کوشش کی تھی کہ ہمیں یہ کام کرنا ہے اور یہ کام کرنا ہے، لیکن عین وقت پر جو رکاوٹ آئی جس کی وجہ سے وہ کام نہیں ہو پایا، تو یہ ہمارے دل میں مومن کے حیثیت سے کیا تھی بات کہ ہمارے مقدر میں یہ نہیں ہوتا، تو تفصیل پر ایمان بڑھتا ہے کہ ہمارا یہ پکا ارادہ ہونے کے باوجود بھی ایسا کام نہیں ہو سکتا، ایمان بڑھتا ہے، تصدیق یہ بڑھ جاتی ہے۔ انسان کے عقیدے کے اندر یہ چیزیں رہتی ہیں، دل میں جو باتیں ہوتی ہیں، جو
پڑھتے نہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کے لیے مخرج یعنی پریشانی سے نکلنے کا راستہ اور ایسی جگہ سے رزق دیتا ہے کہ آپ کی سوچ بھی نہیں سکتے. ہم پڑھتے ہیں اس کے، ہم اس پر ایمان رکھتے ہیں، تصدیق کرتے ہیں، لیکن حالات ہوتے ہیں کبھی ایسا موقع آ جاتا ہے کہ آپ کی دل میں بہت پریشان ہے اور کہیں سے کوئی یعنی وہ صاحب جو ہمارے دوست ہوتے وہ اپنا واقعہ یہ ایسا ہوتا ہے. کئی انہوں نے اپنے سے کہا، میں ذاتی تجربہ میرا بھی ایسا ہے کہ ایسا ہوتا ہے. سوچتے ہیں کیا کریں، کل ان کو اپنے بچوں کی فیس جمع کرنی تھی اور آخری ڈیٹ دے دیتا کہ میرے نام کاٹ دیا جائے گا. وہ بیٹھے سوچ رہے تھے بیچارے کہ کیا کریں، پریشانی میں. تو کہا کہ اس رات میں ہم سوچتے رہے، اللہ سے دعا بھی کرتے رہے. تو صبح میں ان کے ایک رشتے دار 5,000 روپئے پتہ نہیں کس چیز کے وہ لے کر گیا اور یہ جو ان کو پیسے ملے اس وقت اس سے ان کی وہ ضرورت جو تھی وہ پوری ہوئی. تو کہا کہ ہمارا اس آیت پر ایمان بھی بڑھ گیا اور کہ اللہ تعالیٰ کس طریقے سے ہوتا ہے. تو حالات انسان کے ایسے آتے ہیں جب اس پر وہ غور کرے گا تو یہ خود اس کے اندر چیز آ جاتی ہے، محسوس کرے گا کہ کس طریقے سے ایمان میں کمی زیادتی ہوتی رہتی ہے. بعض ایسے واقعات ہوتے ہیں کہ اس کی وجہ سے ایمان بڑھ جاتا ہے، ایمان کی جو تصدیق دل کی ہے وہ بڑھ جاتی ہے. کوئی عمل نہیں ہوتا، وہ تصدیق ہی ہوتی ہے، وہ بڑھ جاتی ہے. قرآن کی آیتیں جب پڑھی جاتی ہیں آدمی اس کو غور فکر کرتا ہے تو قرآن کی یہ آیتیں ایمان میں اضافے کا بڑا اہم ذریعہ ہے. قرآن میں اس کو کئی جگہ پر پیش کیا گیا ہے. اللہ تعالیٰ ایمان میں اضافہ کرتا رہتا ہے اور مومنین پر جب قرآن کی آیتیں تلاوت کیا تو ان کے ایمان میں اضافہ ہو جاتا ہے، ایمان بڑھ جاتا ہے. یہ باتیں قرآن میں بیان کی گئی. تو پہلا آپ نے جو آپ کے سامنے جو واضح کیا وہ کیا تھا، نیچے والا تھا. دوسرا جو واضح کرتا ہوں وہ کیا ہے، ایمان میں زیادتی تو ہوتی ہے لیکن کمی نہیں ہونا چاہیے. کمی ہو گئی تو کفر، یہ ذہن ہے کہ کمی نہیں ہونا چاہیے لیکن زیادتی ہونا چاہیے، ایمان بڑھنا چاہیے. اس کی وجہ یہ ہوئی اس قول کی کہ قرآن میں جہاں کہیں بھی ایمان کے تعلق سے بیان آیا ہے وہ زیادتی کا بیان ہے، کمی کا بیان نہیں. جتنی بھی آیتیں ہیں جس میں ایمان کے تعلق سے بیان آیا ہے وہ کس کا ہے، ایمان میں زیادتی کا بیان آیا ہے، ایمان میں کمی کا بیان نہیں ہے. اس لیے کہتے ہیں ایمان میں زیادتی تو ہو سکتی ہے، کمی نہیں، کیونکہ زیادتی کا بیان آیا ہے. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس پر کہتے ہوئے قرآن کی ایک آیت سے کمی کو ثابت کیا ہے، وہ یہ ہے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی سوچ بڑی اونچی ہوتی تھی کسی آیت یا کسی حدیث سے دلیل لینے کے لیے. اس کا ایک نمونہ یہ بھی کہا کہ جب اللہ تعالیٰ نے یہ کہا کہ آج میں نے دین کو مکمل کر دیا ہے تو ہر وہ چیز مکمل کب کہی جاتی جب پہلے ناقص ہوتی ہے. کسی چیز کو کمپلیٹ کب کہیں گے جب پہلے انکمپلیٹ ہو. تو اس کا مطلب یہ ہو کہ آج ایمان یہ مکمل ہوا ہے، اس کے پہلے جو ایمان تھا وہ ناقص تھا. تو اسی آیت سے انہوں نے کیا ثابت کیا کہ ایمان میں نقص کمی بھی ہو سکتی ہے. الیوم اکملت لکم دینکم، ایک چیز کمپلیٹ ہے جب کب کا انکمپلیٹ ہو گیا جب پہلے انکمپلیٹ تھا. پہلے ہی اگر کمپلیٹ تھا تو پھر آج کمپلیٹ کرنے کا کوئی معنی ہی نہیں رہتا ہے. جب یہ کہا کہ آج ہم نے مکمل کر دیا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ پہلے مکمل نہیں تھا. تو پہلے ایمان مکمل نہیں تھا، آج اس کو مکمل ہے. لیکن جو بھی اس دور میں گزرے ہیں صحابہ، اس دور کے لحاظ سے ان کا ایمان نہیں ہے، لیکن بعد کے لحاظ سے ان کو کہا جاتا ہے. یہ میں تھوڑا سمجھا رہا ہوں، یعنی ایسا نہ ہو کہ اس آیت کے نازل ہونے سے پہلے جو صحابہ مر گئے تھے ان کا ایمان بہت کم تھا، یہ نہیں کہیں گے آپ، یہ نہیں سوچیں گے. میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں. ایک اسکول ہے، اسکول ابھی پرائمری لیول کا ہے. جو بچہ اس اسکول میں پڑھ لیا تو کہا ہے کہ اس بچے نے یہ کورس یہاں کا مکمل کر لیا. کمپلیٹ ہے نہیں؟ کمپلیٹ مکمل
بالکل 6 اسٹینڈرڈ تک کر دیا گیا، یعنی 6ٹھی کلاس تک کر دیا گیا۔ اب اگر کوئی 5ویں چھوڑ کے چلا جائے گا تو کہیں گے کہ اس نے کمپلیٹ نہیں۔ جب ایک چیز بڑھ جاتی ہے تو اس کے پہلے جو چیز ہوگی اس کو انکمپلیٹ کہا جائے گا، لیکن جب اسی لیول میں تھی تو اس کو کیا کہا جاتا تھا؟ کمپلیٹ کہا جاتا تھا۔ تو جو صحابہ اسی لیول پر انتقال کر گئے وہ اپنے ایمان کی مکمل حالت میں انتقال کر گئے ہیں، لیکن بعد میں جو چیزیں آئی ہیں، جو اضافہ ہوا ہے، اس کے لحاظ سے پہلے والی چیز کو انکمپلیٹ کہا جاتا ہے۔ تو امام بخاری نے اسی آیت سے ثابت کیا کہ ایمان میں کمی بھی ہوتی ہے، اس آیت سے یہ ثابت ہوتی ہے۔ عربی میں لفظ استعمال کرتے ہیں، کہتے ہیں کل شیء قابل للزیادۃ فهو قابل للنقصان۔ ہر وہ چیز جس میں زیادتی ہو سکتی ہے تو اس میں کمی بھی ہو سکتی ہے۔ جو چیز زیادتی کو قبول کرتی ہے وہ کس کو قبول کرے گی؟ کمی کو بھی قبول کرے گی۔ یہ ہر کوئی اس بات کو سمجھ سکتا ہے۔ تو یہ دوسرے قول کے بارے میں بات آئی۔ اب پہلا یہ ہے کہ ایمان میں کمی بھی ہوتی ہے اور ایمان میں زیادتی بھی ہوتی ہے، اور اس کے دلائل قرآن اور احادیث میں بہت سارے ہیں۔ قرآن میں کئی آیتیں ایسی ہیں جس میں اللہ تعالیٰ نے یہ بیان کیا ہے کہ تاکہ ہم ان کے ایمان میں اضافہ کریں، تاکہ ان کا ایمان بڑھ جائے، لیزدادوا ایمان، تاکہ ان کا ایمان بڑھ جائے، ان کے ایمان میں اضافہ ہو جائے۔ قرآن کی تلاوت کے بارے میں بھی قرآن میں یہ بات آئی ہے کہ جب قرآن کی آیتیں کی تلاوت کی جاتی ہے تو مومنین کے دل ایمان سے جو ہے لرز جاتے ہیں اور ان کے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے۔ اس کی وجہ سے اس کے بارے میں بھی یہ بات کہی گئی ہے۔ احادیث میں یہ چیز بہت زیادہ ہے، ایمان کے کمی اور زیادتی کا بیان، ایسی احادیث بہت زیادہ ہے جس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ ایمان میں کمی اور زیادتی ہوتی ہے۔ اور یہ ہم نے آپ سے کہا کہ ایمان کی کمی اور زیادتی کا یہ بیان ہم صرف کس کے لحاظ سے نہیں کہتے ہیں؟ عمل کے لحاظ سے نہیں، بلکہ تصدیق کے لحاظ سے بھی کہتے ہیں۔ اور تصدیق کے لحاظ سے قرآن کی آیت جو ابراہیم علیہ السلام نے قصے کے تعلق سے وہ بالکل واضح ہے، اس میں کسی طرح کا بھی کوئی شک و شبہ نہیں ہے، بالکل واضح ہے کہ تصدیق میں بھی اضافہ ہوتا ہے۔ ہر انسان کی زندگی میں ایسے حالات آتے ہیں، لیکن ضرورت ہوتی ہے کہ آدمی اس کو سوچے۔ جب سوچتا ہے تو ایمان میں اضافہ، ایسے حالات آتے ہیں جہاں اس کے ایمان میں اضافے کی شکل پائی جاتی ہے یا صورت آتی ہے، بس وہاں وہ سوچے تو اس کے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے۔ ہمیشہ جو ہے اپنے زندگی میں جب کچھ اس طرح کی چیزیں پیش آتی ہیں، حادثات پیش آتے ہیں، تو وہاں اس پہلو سے آپ سوچیے تو تقدیر پر بھی ایمان بڑھتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد اللہ کے نیک بندوں کے ساتھ ہوتی ہے، کیسے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے نیک بندوں کی مدد کرتا ہے، ان ساری چیزوں پر ایمان بڑھتا ہے۔ بس تھوڑا خیال کرنے کی ضرورت ہوتی ہے، حالات ایسے پیش آتے رہتے ہیں، اس ایمان میں اضافہ بھی ہوتا رہتا ہے۔ اور ہمیشہ دعا بھی کرتے رہیے کہ اللہ تعالیٰ ایمان کو بڑھاتا ہی رہے، ایمان میں اضافہ ہی ہوتا ہے، ایمان میں کمی نہ ہو، اس کے تعلق سے یہ مسئلہ ہمارے سامنے آیا کہ ایمان میں کمی بھی ہوتی ہے اور ایمان میں زیادتی بھی ہوتی ہے۔ اور ایمان میں کمی زیادتی کی جو شکل بہت واضح ہے اور سب لوگ اس کو مانتے ہیں، وہ عمل میں کمی اور زیادتی ہے۔ اور عمل جب ایمان کا حصہ ہے تو عمل میں کمی زیادتی بھی ایمان کی کمی زیادتی کو مستلزم میں کہتے ہیں، یعنی اس سے یہ لازم آتا ہے کہ عمل میں کمی اور زیادتی سے کہ ایمان میں بھی کمی اور زیادتی۔ یہ مسئلہ پیش کرنے کے بعد آگے اسلام اور ایمان کا فرق، حدیث جبرائیل ہی کی وجہ سے یہ بات آتی ہے کہ کیا اسلام اور ایمان میں فرق ہے یا دونوں ایک ہی چیز ہے؟ کسی کو آپ کہیں مسلم اور کسی کو کہیں مومن، تو دونوں میں فرق ہے یا دونوں ایک ہی چیز ہے؟ حدیث جبرائیل ہی میں یہ بات پیش کی جاتی ہے، اور حدیث جبرائیل سے یہ بات سامنے آئی، کیونکہ اسلام کا سوال آیا تو آپ نے جواب الگ دیا، ایمان کا سوال آیا تو آپ نے جواب الگ دیا ہے۔ تو کیا اسلام اور ایمان میں فرق ہے
या इस्लाम और ईमान में कोई फर्क नहीं है। ये आज के इसकी दस की आखिरी बहस, क्या इस्लाम और ईमान में कोई फर्क है या इस्लाम और ईमान दोनों एक ही चीज़ें हैं? जबकि हदीस जिब्रील में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस्लाम का जवाब अलग दिया है और ईमान का जवाब अलग दिया है। बाज़ मशहूर इमामों के बारे में मैं पहले आपको बता दूँ। इसमें दो मशहूर नाम खास तरीके से इमाम बुखारी और इमाम अहमद बिन हम्बल। इमाम अहमद बिन हम्बल इस बात के कायल हैं कि ईमान और इस्लाम में फ़र्क है, इस्लाम अलग चीज़ है और ईमान अलग चीज़ है। इमाम बुखारी इस बात के कायल है कि दोनों में कोई फ़र्क नहीं है। और एक तीसरा कौल लोगों का ये है कि दोनों में आम और ख़ास, एक आम है और एक ख़ास है, इसका फर्क है। ये तीन मशहूर ये हैं। और बाद में अल्लामा इब्न तैमिया रहमतुल्लाह अलैह जो बात उससे पहले भी बात उन्होंने कही है, उनके बाद भी उन्होंने ये बात कही है, वो ये है कि दोनों में थोड़ा फ़र्क करते हैं, एक साथ आने का और अलग आने का। तो ये चार बातें हैं, ये चार बातें मैं आपको समझाऊँ। पहली बात क्या है, इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह अलैह क्या कहते हैं कि इस्लाम और ईमान दोनों अलग अलग चीज़ें। हदीस जिब्रील के लिहाज से, किसके लिहाज से? हदीस जिब्रील। इस्लाम कहते हैं ज़ाहिरी अमल, जैसे कलीमे शहादत ज़बान से कहते हैं तो ये चीज़ ज़ाहिर होती है। नमाज पढ़ते हैं ज़ाहिर होती है, ज़कात देते हैं ज़ाहिर होती है, रोज़ा रखते हैं ये चीज़ ज़ाहिर होती है, हज करते हैं ये चीज़ ज़ाहिर होती है। तो इस्लाम का जवाब ये है, तो कहते हैं इस्लाम कहते हैं ज़ाहिरी अमल, ज़ाहिरी अमल का नाम इस्लाम है। और ईमान कहते हैं बातनी अकीदे को, जो दिल में आपके अकीदा बैठा हुआ है उसका नाम ईमान है। अकायद इसका ताल्लुक ईमान से है, क्योंकि जब ईमान का आपने जवाब दिया हदीस जिब्रील में तो आपने अकायद की पूरी बातें बयान की। अल्लाह पर ईमान रखना, अल्लाह के फरिश्तों पर ईमान रखना, अल्लाह के रसूलों पर ईमान रखना, अल्लाह की किताबों पर ईमान रखना, यौम आखिरत पर और तकदीर पर। ये सारी बातें किससे ताल्लुक़ रखती हैं? अकायद से। कहा कि इस्लाम ज़ाहिरी अमल का नाम है और ईमान बातिनी अकायद का नाम है, दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। ये तफरीक कहाँ से करते हैं? हदीस जिब्रील से। ये इमाम अहमद बिन हम्बल की बात है। और इसी के ताल्लुक से ये बात, यानी इसी की दलील के तौर पर कुरान की ये आयत पेश की जाती है। कुरान में एक आयत है, क़ालतिल अअराबु आमन्ना क़ुल लम तु'मिनु वलाकिन क़ूलू अस्लमना वलम्मा यदखुलिल ईमानु फ़ी क़ुलूबिकुम। मैं आयत लिखता हूँ तो उससे ये जो राय है कि दोनों अलग अलग चीज़ें हैं वो ज़्यादा आपको वाज़ेह होंगी। और तरतीब से इसको देखिए आप, तो आपको समझ में आएगा कि किस तरीके से ये दलील दी जाती है कि ईमान ये अकायद जो दिल से ताल्लुक़ रखती हैं चीज़ें उसका नाम है, और इस्लाम ये ज़ाहिरी अमल का नाम है। इस आयत से दलील लेते हैं। हदीस जिब्रील में तो तफरीक मौजूद है और साथ में कुरान की इस आयत से दलील लेते हैं कि इस्लाम और ईमान अलग अलग चीज़ है। ठीक है, देखिए इसमें क़ालतिल अअराबु आमन्ना, कहा बद्दुओं ने, आराबी ने कहा, आराबी की जमा ये आराब यानी बद्दू लोग जो आते थे,
मुख्तलिफ जो है देहातों वगैरह से, कहा बद्दुओं ने कहा आमन्ना, हम ईमान लाए। कुल आप कह दीजिए लम तुमिनु, तुम ईमान नहीं लाए हो, वलाकिन कुलू असलमना, लेकिन तुम कहो हम इस्लाम लाए। आमन्ना मत कहो, बल्कि क्या कहो, असलमना कहो, यानी हम इस्लाम लाए। ये मत कहो हम ईमान लाए, तुम कहो हम इस्लाम लाए, तुम ये मत कहो हम ईमान लाए। आगे फिर कहा वलम्मा यदखुल ईमान फी कुलूबिकुम, अभी तक ईमान तुम्हारे दिलों में दाखिल नहीं हुआ। ईमान कहाँ दाखिल हो रहा है? दिल में दाखिल। अभी तक ईमान तुम्हारे दिलों में पूरे तरीके से दाखिल नहीं हुआ है। तुम आमन्ना मत कहो, क्या कहो, असलमना कहो, हम इस्लाम करेंगे। यानी जो इस्लाम का अमल है हम उस पर अमल कर रहे हैं, इस्लाम के जो अहकाम हैं उस पर अमल कर रहे हैं। ज़बान से हमने कलिमा शहादत भी कह लिया है, नमाज भी पढ़ रहे हैं, रोज़ा भी रख रहे हैं। इस्लाम के जो भी ज़ाहिरी अमल है हम उस पर अमल तो कर रहे हैं। इस लिहाज से आप असलमना कहो, लेकिन आमन्ना ना कहो, अभी ईमान तुम्हारे दिलों में दाखिल नहीं हुआ है। ये किनको कहा गया? ये आमन्ना कह रहे थे उनको कहा गया। ये तो मतलब क्या हुआ कि आमन्ना यानी हम ईमान लाए, और असलमना हमने इस्लाम कबूल किया। दोनों में क्या है? फर्क है। यहीं से फर्क करते हैं कि इस्लाम ज़ाहिरी अमल का नाम है। हर वो शख्स जो ज़बान से कलिमा शहादत कह दिया और नमाज रोज़े की पाबंदी किया, हम कहेंगे कि उस इस्लाम में दाखिल हो गया, लेकिन ईमान उसके दिल में है या नहीं है ये हमें पता नहीं। यहीं से ये मसला आता है कि हम उसको मुस्लिम कहेंगे, क्या नहीं कहेंगे, मोमिन नहीं कहेंगे। दिल में ईमान आया या नहीं आया ये हमको पता नहीं है। यहीं से ये सारी कैसे की है, यहीं से ये सारे मसाइल पैदा होते हैं। यहाँ तक बात समझ में आई आप लोगों को? ये किसकी राय है? ये इमाम बिन अहमद बिन हंबल की राय पेश की जाती है। वो क्या कहते हैं, इस्लाम अलग है और ईमान अलग है। कुरान की इस आयत से भी ये बात समझ में आती है और हदीस जिब्रील से भी ये बात समझ में आती है कि इस्लाम अलग है और ईमान अलग है। इस्लाम का जवाब अलग है और ईमान का जवाब अलग है। यहाँ तक ठीक है बात? जो भी कहते हैं इस्लाम और ईमान अलग है वो यही बात कहते हैं। लेकिन ऐसी कई अहादीस हैं, ऐसे कई अहादीस हैं जिसमें ज़ाहिरी अमल को भी ईमान का नाम दिया गया। इसको यानी हदीस जिब्रील में जिन चीज़ों को इस्लाम का नाम दिया गया है वही चीज़ें बाज़ हदीसों में किसके नाम से जिक्र की गई है? ईमान के नाम से जिक्र की गई है। ये सवाल इसके ऊपर आता है, इस पूरी बात पे आता है जो भी तफसील मैंने पेश की। वो एक हदीस में आपको पेश करता हूँ। उस हदीस का नाम है हदीस वफ़्द अब्दुल कैस। बाद हदीसों के मुख्तसर नाम होते हैं, वो याद रख लीजिए तो पूरी हदीस सामने आया। जैसे भी मैंने आपको बताया कि पहली हदीस हमारी हदीसुल निय्या थी, दूसरी हदीस का नाम क्या है? हदीस जिब्रील है। तो ऐसे ही एक हदीस का नाम क्या है? हदीस वफ़्द अब्दुल कैस। यानी अब्दुल कैस एक कबीला, वो कबीला अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में आया, वफ़्द ये डेलीगेशन, तो ये वफ़्द आया, आकर के उन्होंने सवाल किया अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। तो सवाल का आपने जवाब दिया, कुछ चीज़ें आपने बयान की, तो उसमें आपने ये बयान किया आमुरुकुम बिअरबईन व अनहाकुम अन अर्बईन। लंबी हदीस है, असल मुझे जहाँ जाना है पहले वहाँ तक मैं पहुँच रहा हूँ, उसी की याद करके कि मैं 4 बातों का हुक्म देता हूँ और 4 बातों से मना करता हूँ। उसमें एक बात फिर आगे कहते हैं आमुरुकुम बिल ईमान बिल्लाहि वहदा। मैं तुम्हें हुक्म देता हूँ अल्लाह पर ईमान, सिर्फ एक अल्लाह पर ईमान रखने का। फिर कहते हैं अतदरून मल ईमान बिल्लाह, क्या तुम जानते हो कि ईमान बिल्लाह किस चीज़ का नाम है? फिर आप वही बात कहते हैं जो हदीस जिब्रील में किसके बारे में है? इस्लाम। यानी वही बात, ईमान बिल्लाह किसे कहते हैं? ज़बान से शहादत और नमाज कायम करना से जो बातें हदीस जिब्रील में इस्लाम की शरह में हैं
وہی بات آپ نے حدیث وفد عبد القیس میں کس کی شرح میں بیان کیا ہے؟ ایمان کی شرح میں۔ تو یہی سے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ دونوں الگ الگ چیزیں، دونوں ایک ہی چیز۔ یہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے بعد یہی سے دونوں الگ الگ چیزیں ہیں۔ تو یہاں تک میں نے آپ کو ابھی واضح کیا کس کی رائے ہے؟ امام احمد بن حنبل کی۔ امام بخاری کی رائے ابھی واضح کرنا باقی ہے، تیسری رائے بھی اور چوتھی رائے بھی انشاءاللہ۔ اس کے لیے آپ کو ایک ہفتے کا کیا کرنا پڑے گا؟ انتظار کرنا پڑے گا۔ یہ ابھی ایک ہفتے کے بعد انشاءاللہ وہ باتیں آپ کے سامنے آئیں گی۔ ہو سکتا ہے کہ لوگوں کے ذہنوں میں بھی سوال ہو، اسی لیے میں تھوڑا بچے کے پاس میں ہمارے پاس نہیں ہے، لیکن میں اس کو سوالوں کے لیے چھوڑ رہا ہوں آپ کے لیے کہ یہ جو باتیں میں نے پیش کی ہے کسی طرح کا آپ کو سوال ہو تو یاد ہو جائیں۔ اس آیت کا کیا ہے؟ جس میں دین المسلمین اور بھی کئی اس طرح کی آیتیں، ایک آیت ایسی بھی ہے جس میں ایک ہی جگہ پہ انہیں لوگوں کے لیے مومن کا لفظ بھی استعمال کیا گیا اور مسلم کا لفظ بھی استعمال، ایسی بھی آیت ہے۔ وہ سب آیتیں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی دلیل بنتی ہیں۔ انشاءاللہ وہ آیتیں آپ کو آئندہ ہفتے تو وہ آیتیں جس میں بیان انہی لوگوں کے لیے ایمان کا لفظ بھی استعمال کیا گیا اور اسلام کا لفظ بھی استعمال کیا گیا ہے، وہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی دلیل بنتی ہے کہ دونوں میں فرق نہیں ہے، اسلام اور ایمان ہے۔ تو لیکن وہ باتیں آپ کب آئیں گی؟ آئندہ ہوتے ہیں انشاءاللہ، کہ کوئی فرق نہیں ہے۔ جی ہاں، امام بخاری کا کہنا یہ ہوتا ہے اس میں کہ جہاں اسلمنا آ جائے ایمان کے مقابلے میں تو وہاں اسلام سے مراد اس کا جو لغوی معنی ہے، یعنی عربی زبان میں جو اس کا معنی ہوتا ہے وہی معنی ہوتا ہے، تبھی اسلام اور ایمان میں فرق ہوتا ہے۔ ورنہ جہاں اسلام کا شرعی معنی ہوتا ہے، جیسے ہم نے ایمان کے بارے میں آپ سے کہا اس کا ایک شرعی معنی، ویسے اسلام کا ایک شرعی معنی ہے، تو دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے، دونوں کا شرعی معنی ایک ہی ہے۔ البتہ عربی زبان کے لحاظ سے دونوں میں معنی الگ الگ ہوتا ہے۔ یہاں جو کہا گیا کہ تم کہو اسلام لائے، یعنی ہم اسلام عربی زبان میں کہتے ہیں کسی کے حکم کے آگے جھک جانا، کسی کے حکم کے آگے جھک جانا، اسی معنی میں یہاں پر ہے لفظ اسلام، اسی کے معنی استعمال کیا گیا کہ تم لوگ صرف کیا ہوا ہے، ایک بات کہی گئی، تم نے اس کو تسلیم کر لیا، اس کو مان لیا، بس اتنا ہی ہوا ہے، ابھی تک تو ایمان کی مستقی دل میں ہوتی ہے تمہارے اندر پیدا نہیں ہوئی ہے۔ تو یہاں اسلام سے مراد اسلام جو ایک مکمل دین ہے، جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کہا ان الدین عند اللہ اسلام، یعنی الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ جو اسلام جو یہاں پر کہا گیا ہے وہ اسلام یہاں پر کہا گیا ہے، یہ موضوع ہے۔ جہاں کہیں بھی اسلام اور ایمان میں کہتے ہیں فرق کیا گیا، وہ اسلام کے لغوی معنی کے لحاظ سے کیا گیا۔ اسلام کا عربی زبان کے لحاظ سے ایک معنی ہوتا ہے، اور شریعت میں جب اسے استعمال کیا گیا قرآن اور حدیث میں جو شریعت کے مسائل دین کے طور پر، وہ الگ معنی ہوتا ہے۔ تو اسلام جو دین ہے وہ ایمان کو بھی شامل ہے اور عمل کو بھی شامل ہے۔ امام بخاری کہتے ہیں دونوں الگ الگ نہیں ہیں۔ لیکن میں چاہ رہا تھا کہ اس کی وضاحت آپ کے سامنے کب آئے؟ آئندہ ہوتا ہے۔ تو میں نے آپ سے کہا کہ جو پہلے گزر چکے ہیں اس کے بارے میں کوئی سوال ہو تو کریں۔ امام بخاری والی بات تو انشاءاللہ آئندہ ہوتے آئے گی۔ ایکچوئل معنی یہ ہے کہ آپ دل سے یہ بات مانیں کہ یہ بالکل بات جو کہی گئی ہے پرفیکٹ ہے، اس میں کسی شبہے کی گنجائش نہیں ہے۔ کہتے ہیں اللہ ایک ہے تو ہم بالکل یہ مانتے ہیں، اس بات کو سچ مانتے ہیں، اس میں کسی طرح کا دل میں کوئی شبہ نہیں، یہ تصدیق ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، تو ہم یہ بات مانتے ہیں کہ یہ خبر بالکل سچی ہے، پرفیکٹ ہے، اس میں کسی طرح کا بھی شبہ نہیں ہے۔ قرآن اللہ کی کتاب ہے، اس میں کسی طرح کا کوئی شبہ، یہ اصل تصدیق